अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, भाइयों और बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने रमज़ान शरीफ के बाद हम सबको ईद का ये मुबारक दिन दिखाया। कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान शरीफ का महीना अता फरमाया और आजिज़ाना इबादतों की तौफीक दी और आज हमें ये खुशी का दिन नसीब किया। या अल्लाह, हमारी ये दुआएं, हमारी आजिज़ाना इबादतें और रोज़े अपनी बारगाह में कबूल फरमा और अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमा। आमीन सुम आमीन। हज़रत आयशा से रिवायत है कि एक मरतबा ईद के दिन कुछ बच्चियां दफ बजा रही थीं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें मना करना चाहा। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको मना मत करो, इसलिए कि हर कौम के लिए खुशी का दिन होता है। ये ईद हमारे लिए खुशी का दिन है, इनको खुशी मनाने दो। इससे जाहिर होता है कि ईद के दिन जायज़ तरीके से खुशी मनाना पसंदीदा अमल है। इसलिए हमने सोचा कि आज ईद के दिन आप हमारे मेहमान हैं और हम आपके साथ कुछ एक अच्छी सी रौनक की महफिल सजाएंगे। इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए मैं अपने प्यारे हबीब परवेज शाह को बुलाऊंगी कि वो हमारे साथ गपशप में शामिल हों। जी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे शाहजी जो हैं, इनका उर्दू अदब से बहुत लगाव है और माशाअल्लाह जिस महफिल में जाते हैं वहाँ की रौनक बन जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, नेकी सिर्फ कोई अच्छी बात बताना ही नहीं, बल्कि किसी का दिल खुश करना और हंसाना भी एक इबादत है। लिहाजा आज हम आपको कुछ लतीफ़े, कुछ शायरी शाहजी से सुनवाएंगे। अच्छा, तो शाहजी ये बताइए कि आपको शायरी का शौक आया कहाँ से? जी, जब हम पेशावर में रहते थे और एडवर्ड्स कॉलेज पर मुशायरे भी होते थे जिनमें हम बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे जी। तो ये शायरी का शौक उस वक्त और ज़्यादा हो गया जब हमारी दोस्ती पाकिस्तान के बहुत नामवर शायर अहमद फराज साहब से हुई। जी। अहमद फराज साहब से मेरी दोस्ती 40 साल रही। उनका घर पे आना जाना भी था और उनसे बैठकर शायरी की बड़ी लंबी लंबी हम महफिलें जमाते थे। अच्छा, तो फिर आज आप हमें कुछ अहमद फराज का कलाम सुनाए ना। जी, फराज चूँकि बहुत ही अच्छा दोस्त था मेरा जी। और वो ऐसे ऐसे अशार हमारे लिए छोड़ गया है, मेरा ख्याल है रहती दुनिया तक लोग उसे सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। बेशक। वो एक दफ़ा मेरे घर आए तो उन्होंने मुझे अपनी ताज़ा गज़ल सुनाई। उस गज़ल के कुछ अशार मैं अभी आपको सुनाता हूँ। उसका पहला शेर है कि तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में हूँ, तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में हूँ, मैं दोस्तों में हूँ या तेरे दुश्मनों में हूँ, मुझसे गुरेज पा है तो हर रास्ता बदल, मुझसे गुरेज पा है तो हर रास्ता बदल, मैं संगे राह हूँ तो सभी रास्तों में हूँ, मैं संगे राह हूँ तो सभी रास्तों में हूँ, और मुझसे बिछड़ के तू भी तो रोएगा उम्र भर, मुझसे बिछड़ के तू भी तो रोएगा उम्र भर, ये सोच ले कि मैं भी तेरी ख्वाहिशों में हूँ, ये सोच ले कि मैं भी तेरी ख्वाहिशों में हूँ, और तू हंस रहा है मुझ पे मेरा हाल देखकर, तू हंस रहा है मुझ पे मेरा हाल देखकर, और फिर भी मैं शरीक तेरे कहकहों में हूँ। क्या बात। और फिर भी मैं शरीक तेरे कहकहों में हूँ। और आखिरी शेर बड़े खूबसूरत है। अब फराज दुनिया में नहीं है, लेकिन ये शेर वो ऐसा कह गया कि आज वो पूरा उतर रहा है कि बदला न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, जी, बदला न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूँ फिर भी तेरी महफिलों में। बेशक बेशक। मैं जा चुका हूँ फिर भी तेरी महफिलों में हूँ। बहुत अच्छे। तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में हूँ, मैं दोस्तों में हूँ या तेरे दुश्मनों में। बिल्कुल बिल्कुल। फराज जो है वो वाकई वेरी गुड पोएट, बहुत बड़ा शायर। अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करे। आमीन आमीन। हमारे मुल्क का एक नामवर शायर थे। तो अब ये है कि ईद का मौका है, हंसी का माहौल बनना चाहिए, तो मैं आपको कुछ राजा मेहदी अली खान की ज़रूरत रिश्ता। परवेज, वो वाकई वो आप बड़ा खूबसूरत सुनाते होते हैं, ज़रूरत रिश्ता। हालांकि मैं खुद बेटियों वाली हूँ, मगर ये मुझे बहुत पसंद है, ये वाली जो आप शायरी सुनाते हैं, ये बहुत ही अच्छी है। तो ज़रूरत रिश्ता जो गज़ल है उसमें लड़के के घर लड़की के रिश्ते सजेस्ट किया किसी ने, तो फोटो टांगी हुई थी लड़के के पास जी। तो वो हर लड़की की फोटो देखकर कुछ उस पर तबसरा सा करता था। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली तस्वीर में लड़की की फोटो है जिसमें वो बैडमिंटन का रैकेट लेके खड़ी है। तो शेर है कि है हाथ में रैकेट क्या बैडमिंटन इसने सीखी है, ततैया मिर्च की मानिंद
کتنی تیکھی تیکھی ہے، اسی ریکٹ سے میرا قصہ پاک کر دے گی، یہ میرے عشق کو 2 دن میں شٹل کاک کر دے گی۔ بیٹا فوٹو پھینک کے کہتا ہے پرے پھینکو پرے پھینکو۔ او مائی گاڈ۔ اس کے بعد دوسری تصویر ماں دکھاتی ہے ایک اور لڑکی کی، تو وہ میجسٹریٹ کے عہدے پہ کام کر رہی کسی عدالت میں، تو ماں کہتی ہے بیٹا یہ رشتہ تمہارے لیے بہت اچھا رہے گا۔ تو یہ فوٹو دیکھتا ہے اور کہتا ہے عدالت حسن کی بن کے یہ میجسٹریٹ بیٹھی ہے، یہ ملزم کو شادی کے لیے دینے ڈیٹ بیٹھی ہے، چھوا ان کو تو بولے گی رضالت کر رہے ہو تم، پرے ہٹ جاؤ توہین عدالت کر رہے ہو۔ اچھا۔ اسی طرح ایک فوٹو اور ماں دکھاتی ہے کہ بیٹا یہ ایک پولیس کپتان کی بیٹی ہے، تو بیٹا کہتا ہے فوٹو دیکھ کر پولیس کپتان کی بیٹی ہے اس سے نہیں امی، پولیس کپتان کی بیٹی ہے اس سے نہیں امی، جہاں ڈانٹا پولیس آ جائے گی وہیں امی، ذرا فو فو کیا یہ اپنے ڈیڈی کو بتا دے گی، یہ خود باہر رہے گی مجھ کو اندر کروا دے گی، پرے پھینکو پرے پھینکو، فوٹو پھینک دیتا۔ اچھا، ساری ریجیکٹ ہو گئی ہیں، تینوں ریجیکٹ ہو گئی۔ تو کوئی لڑکے والوں کا بھی بتائے نا۔ جی ایک اور اب دوسرا گھر ہے، تو ماں ایک ایک تصویر کا رہی ہے، تو پہلی تصویر میں لڑکی دیکھ کر کہتی ہے ممی یہ LLB ہے توبہ ان وکیلوں سے، اچھا۔ میری ہر بات منوا لے گا اپنی دلیلوں سے، یہ دے سکتا ہے ڈائیورس بائی فورس ہیلوں سے، اوئے ہوئے، میرا گھر لوٹ لے گا کرکیوں سے اور اپیلوں سے۔ او مائی گاڈ، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی، مزاحیہ شاعری ہو رہی ہے یہ۔ ہاں جی، اب کون سا رشتہ؟ ہاں جی اب آیا جناب ڈاکٹر کا رشتہ، اوئے ہوئے، اور ڈاکٹر کی فوٹو، ٹھیک۔ تو لڑکی دیکھ کے کہتی ہے یہ MBBS ڈاکٹر ہے، نبض حسینوں کی ٹٹولے گا، گنے گا دھڑکنے دل کی غریبانوں کو کھولے گا، شریک زندگی بن کر میں جینے کو تو جی لوں گی، جو اس پر شک ہوا تو ٹنچر آیوڈین پی لوں گی۔ ساتھ ہی تھریٹ بھی آ گیا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ آپ کو بھی ہوپ اچھا لگا ہے؟ رمضان کے آگے پیچھے شادیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو رشتوں کے متعلق بھی کوئی ایک چٹکلے سنا دیں۔ جی شاہ جی، تو پھر کچھ اب ذرا تھوڑے ہلکے پھلکے لطیفے سنا دیں ہمیں، ضرور ضرور، سب ہمارے بہن بھائیوں کو، اس خوشی کے موقع پر عید کے کچھ لطائف ہو جائیں۔ جی جی بالکل۔ جہاں تو اس میں پہلا ایک چھوٹا سا جوک ہے کہ ایک رات کو میاں بیوی اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اور خاوند بڑا ڈرپوک تھا، تو اس نے محسوس کیا لیٹے ہوئے کہ اس کے سرانے کوئی کھڑا ہے، اچھا لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ مڑ کے دیکھتا کہ پیچھے کون ہے، اچھا، تو وہ ڈرا ہوا تھا بہت۔ بہرحال اس نے تھوڑی سی گردن موڑ کے دیکھی تو دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے، اس نے کہا بھائی تم کون ہو؟ اچھا، اس نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں اور جان لینے آیا۔ او مائی گاڈ۔ یہ سن کر تو میاں کی جان ٹانگوں سے نکل، تو ساتھ بیوی لیٹی ہوئی تھی، آہستہ سے کونی مار کے بیوی کو کہتا ہے جان اٹھو یہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ اچھا، تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ نے مجھے جان نہیں کہنا۔ چلیں ہم نہیں کہیں گے، ہم نہیں کہیں گے۔ اچھا ایک اور چٹکلا آپ کو سناتے ہیں۔ جی، وہ یوں تھا کہ کچھ لڑکے گلی میں کھیل رہے تھے، تو ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ غلطی سے دوسرے لڑکے کے سر میں لگ گیا، کیس عدالت میں چلا گیا، تو یہ بچہ قید ہو گیا، تو اس کا والد بہت پریشان تھا، وہ گیا، اس نے جا کے جج صاحب دوست تھے ان کو کہا کہ جی خدا کے لیے کوشش پوری کیجیے گا کہ میرے بچے کو پھانسی نہ ہو، عمر قید ہو جائے، پھانسی نہ ہو۔ خیر وہ کیس 1 سال چلتا رہا، اس کے بعد فیصلہ آیا تو اس میں عمر قید کی سزا ہو گئی۔ اچھا، تو اس کا والد جج کو شکریہ ادا کرنے گیا، کہنے لگا جی کمال کر دیا آپ نے کہ آپ نے میرے بیٹے کو پھانسی سے بچا کر عمر قید کرا دی۔ تو جج بڑا سادہ سا آدمی تھا، کہنے لگا یار بڑی محنت کر کے اس کو عمر قید کرانا پڑ رہا ہے، ورنہ باقی جج تو اس کو رہا کر رہے تھے، تم نے کہا تھا کہ اس کو عمر قید کرانا، لڑ لڑ کے عمر قید کرائی۔ تو یہ ہے جناب، بہت اچھے شاہ جی، یہ ہے جناب، آپ نے ہمیں اچھا ہنسا دیا۔ میری پیاری بہنوں، بس خواہش کا اظہار بھی بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ صحیح بات۔ جی میری پیاری بہنوں، آپ کو پتہ ہے جیسے کہ میرے شاہ جی جو ہیں وہ آپ کو میڈیکل ٹپس دے کر بہت سارے مشورے دیتے ہیں، آج انہوں نے ہمیں عید کی خوشی میں لائٹر نوٹ پر انٹرٹین کیا ہے اور خوش کر دیا ہے۔ تھینک یو، تھینک یو شاہ جی۔ آخرکار آپ ہمارے مہمان تھے آج، تو یہ تو ہونا تھا۔
جی میری پیاری بہنوں، ہنسی مذاق اپنی جگہ، لیکن عید صرف نئے کپڑے پہننا، اچھے کھانے کھانا ہی نہیں بلکہ شکر گزاری کا دن ہے۔ ہمسایوں، دوستوں اور رشتہ داروں سے گلے ملنے کا دن ہے، شکوے بھلا دینے کا دن ہے اور دوریاں مٹا دینے کا دن ہے۔ بالکل اپنوں کے پاس جائیں، ان کو گلے لگائیں، اس سے عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ کچھ عرصہ پہلے رشتہ داروں سے ملنا ایک بہت بڑی ٹریٹ ہوتی تھی، سارے خاندان اکٹھے ہوتے تھے، کسی بزرگ کے گھر میں جاتے تھے اور سب مل کے ایک بڑا فیسٹ ہوتا تھا۔ اب جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے اور لوگ جو ہیں وہ عید کا دن یا تو سو کر گزار دیتے ہیں یا یہ سوشل میڈیا پر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہمارے اس تہوار کے ساتھ منسلک ہیں، اس کو پوری طرح سے انجوائے کریں، رشتہ داروں سے ملیں، مہندی لگائیں، چوڑیاں پہنیں، پوری طرح سے عید کی خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ ہماری جو پرانی روایات ہیں ان کو مت بھولیں۔ اسی طرح عیدی دینے کی رسم بھی پہلے بہت زیادہ اہتمام سے منائی جاتی تھی اور بچہ لوگوں کو بہت زیادہ عیدی کا انتظار ہوتا تھا کہ ہمارے بزرگ ہمیں عیدی دیں گے، اور وہ خوب اپنی کلیکشن ایک دوسرے کو دکھاتے تھے۔ تو اس رسم کو بھی ہمیں ضرور جاری رکھنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پلیجرز ہیں جو ہماری یہ روایات کی شان ہیں۔ اور جو پہلے زمانے میں بہت زیادہ ہوم وزٹس ہوتے تھے، کبھی ہمارے گھر میں ریلیٹیوز آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، کبھی ہمسائے آ رہے ہیں، کبھی دوست آ رہے ہیں، بالکل اس کو ختم نہ کریں، وہ رونق تھی۔ تو اس کو قائم رکھیے گا۔ رمضان حقوق اللہ کے بارے میں تھا اور عید جو ہے وہ حقوق العباد کے بارے میں ہے۔ سب سے ملیں، مل کے سب کے ساتھ محفل جمائیں، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ آج آپ ہمارے مہمان تھے، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کی، ہماری زندگی میں خوشیوں کی، خیر کی عیدیں آئیں، آمین، اور اللہ ہم سے راضی رہے، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔